بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. درود بجائیں. روح کا تعلق اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کا تعلق صاحبان ایمان کے ساتھ، اور صاحبان ایمان کا جو ایک سلسلہ ہے اہل بیت کے ساتھ، اس پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اور اگر آپ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں، زیارات کا مطالعہ کریں، تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے ہماری روح کی پرورش کے لیے، ترقی کے لیے ایک دسترخوان بچھایا ہے. ایک ہے قرآن، دوسرا ہے اہل بیت. اور اس روح کو پروردگار عالم تیار کرتا ہے کہ ہم موت کے وقت کس طرح سے ہم کو موت آئے، قبر کی پہلی رات کس طرح سے گزرے، ان کا نکیر جب آئیں تو کیا سلسلہ ہو. یہ سارا کا سارا مسئلہ، یہ سارا جتن جو پروردگار عالم نے کیا اور معصومین کی جتنی بھی کوششیں، زحمتیں، وہ انسان کی ہدایت کے لیے ہیں. ہدایت کیوں ہو؟ اس لیے کہ زندگی خدا کے احکام کے مطابق گزارو. جب زندگی خدا کے حکم کے مطابق گزارو گے تو پروردگار عالم راضی ہوگا، خوش ہوگا، رضامند ہوگا. قبر میں انسان جائے گا، وہ ساری منزلیں آسان ہوں گی. اب ساری بات، ساری گفتگو اسی چیز کے گرد گھومتی ہے، اور تمام کی تمام تعلیمات معصومین کی، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، یہ باتیں ہمیں ایک ہی چیز کی جانب اشارہ کر رہی ہیں. لیکن یہاں سے ایک سلسلہ بڑا عجیب ایک سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ ساتویں امام کا ایک فرزند تھا، جس کا نام تھا زید النار. یعنی اس کا عمل اتنا اچھا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو ملحق کیا جائے، اور جو اہل بیت کی میراث اور ورثہ ہے وہ کوئی قابل تعریف کردار نہیں تھا. خراسان کا ذکر ہے، امام رضا تشریف لا چکے تھے خراسان میں. وہاں پر یہ بھائی ہے امام رضا کا، اور کہہ رہا تھا ہم اہل بیت ایسے، ہم اہل بیت ویسے، ہماری شان میں یہ اور ہماری شان میں وہ. ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام نے دیکھا، سنا گفتگو کو، کہا کہ خاموش ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے باپ موسیٰ ابن جعفر سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں عزت والے ہو، کیونکہ امام موسیٰ کاظم اطاعت خدا کرتے تھے ہر مقام پر، اور ان کو جو عزت ملی وہ اطاعت خدا کی وجہ سے ملی. اور اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ تم جو شاخ ہو، ایک ٹہنی ہو امام رضا کی، امام موسیٰ کاظم کے وجود کی، تم اس تنے اور جڑ اور درخت اور پیڑ سے زیادہ بامقام اور بلند مرتبہ ہو کہ پروردگار تمہیں کسی عمل کے بجائے بدلے میں جنت میں لے جائے گا. تو سارا سلسلہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کو اہل بیت کے مطابق انجام دے. اب یہاں پر اسلامی عرفانیات کہیے، اخلاقیات کہیے، جو بھی بات کہیے آپ، کہ وہ چیزیں جو اہل بیت نے ہم کو سکھائی ہیں. جب روایت ہے، ایک بڑی عجیب روایت ہے، معراج پہ جب گئے رسول خدا، تو تقریباً اس کے بڑی طویل روایت ہے، اور علماء نے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں پروردگار عالم اپنی عبادت کے طریقے بتاتا ہے، اپنے نیک بندوں کی اوصاف بتاتا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں بتاتا ہے. اب اگر آپ کو اہل بیت کو سمجھنا ہے تو اس روایت کو پڑھیے، اور پھر جا کر دیکھیے کہ اہل بیت کی زندگی میں یہ چیزیں کس طرح سے تھیں. اور یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو نفس کی لذت کا باعث بنے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو انسان کے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھیں. انسان کا مزاج ہے کیا؟
انسان کے مزاج کو آپ ایک جملے میں خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ جو میرا جی چاہ رہا ہے میں اس کام کو انجام دوں. یہ لباس پہننے کا جی چاہ رہا ہے, وہ غذا کھانے کا جی چاہ رہا ہے, لمبی لمبی نیندیں لمبی تان کر سونے کا دل چاہ رہا ہے, میں کوئی کام کاج نہ کروں, میں آرام سے پڑا رہا ہوں. نوجوانوں کے لیے جملہ کہ محنت کرنے سے نوجوان جی نہ چرائیں, یہ انسانی مزاج ہے. لیکن اگر شب معراج کی روایت میں رسول خدا سے گفتگو کے وقت اگر پروردگار عالم فرمائے اور ان چیزوں کو فرمائے کہ جو نفس سے انسانی اور روح انسانی سے میل نہ کھائیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اسلامی عرفانیات اور اسلامی جو بھی آپ کا یہ اخلاق سازی, کردار سازی, روح کی بلندی, وہ اس حدیث میں پوشیدہ ہے. پروردگار عالم زمین پر جناب جبرائیل کے ذریعے یہ پیغامات بھیج سکتا تھا, لیکن ختمی مرتبت کو وہاں پر بلا کر یہ تمام گفتگو کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث معراج, اس کا ایک ایک لفظ, اس کا ایک ایک جملہ اگر سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے اور ہیرے جواہرات کے ساتھ اس کو ٹانکا جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم نے وہ جتن کیے ہیں کہ جس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, عبودیت کی تمام منزلوں کو طے کیا اور اس کے بعد پھر اس مقام پر نبی کریم پہنچے لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا, تاکہ ہم اپنے عبد کو, اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلا سکیں. اور وہ تمام گفتگو ہوئی. اس میں ایک عجیب سلسلہ ہے, ایک عجیب چیز ہے کہ کس طرح سے روح انسان کی ترقی کرے. روح اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی کہ جب تک آپ کی روح کا تعلق عالم غیب سے نہ ہو, عالم ملائکہ سے نہ ہو, عالم قدس سے نہ ہو, عالم طہارت سے نہ ہو. یہ واضح بات ہے. بچہ کب تک اچھے نمبر نہیں لا سکتا جب تک کہ پڑھائی کے ساتھ اس کا ایک رشتہ, ایک تعلق استوار نہ ہو جائے. کتاب سے اجنبی ہے, بیگانہ ہے, بچے کی معلومات, اس کا علم اس مقام پر نہیں آ سکتا کہ وہ لکھے پڑھے اور امتحان میں اچھے نمبر لائے. لہٰذا روح کا تعلق جب تک عالم قدس سے نہیں ہوگا, جب تک عالم طہارت سے نہیں ہوگا, اس وقت تک روح آپ کی بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتی. یہاں سے معصومین کا معجزہ سامنے آتا ہے کہ جہاں پر معصومین نے, ختمی مرتبت نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح کی ترقی کے سلسلے کو بیان کیا. جب تک انسان, ایک مختصر سا جملہ, جب تک انسان شہوات نفسانی کو نہیں کچلے گا اس وقت تک اس کی روح عالم غیب سے تعلق استوار کر نہیں سکتی. بچوں کے لیے مثال دوں, آپ ایک لوہے کے ٹکڑے کو رکھیں درمیان میں, ایک مقناطیس ادھر رکھیں, ایک مقناطیس ادھر رکھیں. اگر لوہے میں, ٹکڑے میں جھکاؤ ہے ادھر والے مقناطیس کی طرف تو وہ ادھر جائے گا, ادھر کی طرف جھکاؤ ہے تو وہ ادھر جائے گا. ایک طرف ہے عالم قدس اور عالم غیب, دوسری طرف ہے عالم ظاہر اور عالم مادہ اور عالم دنیا. کس حد تک اپنے آپ کو مادیت سے آپ نکالیے کہ آپ عالم غیب تک پہنچیں, کیا بطور کلی اپنے آپ کو عالم ظاہر سے لا تعلق کر لیں. ایک لنگوٹ باندھے جنگل میں چلے جائیں, تپسیا کریں جیسے سنیاسی اور جوگی اور وہ سب جو کرتے ہیں, بالکل قطع تعلق کر لیں یا نہیں. اسلام کیا کہتا ہے, نبی کریم کیا کہتے ہیں, اہل بیت کی احادیث کیا کہتی ہیں, یہ اپنے مقام پر ثابت ہے. اعتکاف ہے آپ کی یہاں, ہماری شریعت میں اعتکاف ہے. میں نے کہا آپ کی یہاں تو آپ سمجھیں گے مولانا کی شریعت دوسری ہے, تو ہماری یہاں, آپ کی یہاں ہماری یہاں اعتکاف ہے. اعتکاف کیا ہے؟ بہت اچھی چیز ہے, تجربہ برا نہیں ہے. 3 دن 7 دن 10 دن کا جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اگر انسان اعتکاف کرے, پھر دیکھو اس کی روح میں تبدیلی کیا آئی. بطور کل انسان کیا چاہتا ہے. دیکھیے میں ایک اور مثال دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات واضح ہو جائے. پہلے ہوتی تھی لینڈ لائن, تار کے ذریعے ٹیلی فون میں بات کرتے تھے, اس میں رانگ نمبر بہت زیادہ لگتے تھے. لیکن اب رانگ نمبر نہیں لگتا. اب اگر رانگ نمبر لگا ہے تو آپ نے نمبر غلط ڈائل کیا ہے. اب وہ چیز ختم, تار ادھر سے جا رہا ہے, ادھر سے چپک گئے, کراس لائن ہو گئی, کیا ہو گیا, وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہماری روح کس مقام پر ہے. اس میں تسویلات شیطانی بھی آتی ہیں, تنزیلات رحمانی بھی آتی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی شیطان
کہ دھوکے بھی آتے ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے نور ہدایت بھی آتا ہے. لیکن یہ ظاہر کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ ظاہر وہاں پر ہوتا ہے کہ آپ کی روح کس وقت کس جگہ پر جا رہی ہے. اب سیدھ بچوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ایک مقناطیسی در ہے، اس کا نام ہے دنیا. ایک مقناطیسی در ہے، اس کا نام ہے عقبہ اور آخرت. اگر دنیا کی طرف یہ لوہا چلا گیا تو دنیاوی آدمی ہے. اگر آخرت کی طرف چلا گیا تو آخرت والے انسان ہیں، اخروی عمل کرتے ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوہے کا ٹکڑا جہاں بھی جائے، دائیں جائے یا بائیں، اس کا اسٹیٹس ایک ہی رہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ذہنوں میں نہ ہے. مطلب آج آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، کل آپ جا کر کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ لے لیں، اس کو کینسل کر دیں پاکستانی پاسپورٹ کو، پرسوں تیسرے ملک کا، ترسوں چوتھے ملک کا. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا اسٹیٹس پاکستانی ہی رہے؟ آپ کے مولانا ہو نہیں سکتا. جو پاسپورٹ ہے اسی کے مطابق آپ سے برتاؤ کیا جائے گا. ایئرپورٹ پر، سفارت خانوں میں جرم سزا کا سارا سلسلہ آپ کے پاسپورٹ کے مطابق ہوگا. نہیں، میرا سوال ہے، سوچئے ذرا کہ پاسپورٹ آپ تبدیل کرتے رہیں لیکن آپ ایک ہی رہیں. مولانا یہ ہو نہیں سکتا. پھر آپ وہی صاحب ہیں نا 10 سال پہلے پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہیں، جی میں وہی ہوں. اچھا 5 سال پہلے برطانوی پاسپورٹ تھا، جی میں وہی ہوں. اچھا کل آپ نے امریکی پاسپورٹ لیا. تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ آپ کی ایک حقیقت ہے جو برقرار رہتی ہے، وہ ہے خود آپ. آپ پاسپورٹ تبدیل کرتے رہیے، آنکھیں 2 ہی رہیں گی، دماغ وہی رہے گا، بلڈ گروپ وہی رہے گا، ڈی این اے وہی رہے گا، انگشت فنگر پرنٹس آپ کے وہی رہیں گے. تو یہ جسم کی مثال آ گئی. پاسپورٹ تبدیل ہو رہے ہیں، اسٹیٹس آپ کا ظاہری بدل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ نے امریکی پاسپورٹ لے لیا، آپ کا فنگر پرنٹ بدل جائے، ڈی این اے بدل جائے، آئی سائٹ بدل جائے، جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں وہ بدل جائیں. نہیں تبدیل ہو سکتی. تو انسانی جسم میں پروردگار عالم نے اپنا کرشمہ قدرت چھپایا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان کو ان کے وجود میں اور اس کائنات میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. کیسے نشانیاں؟ کہ یہ روح کیسے نہیں بدلے گی. یہ روح کیوں نہیں بدل رہی؟ بھائی آپ کیوں نہیں بدل رہے؟ پاسپورٹ دھڑا دھڑ بدلے جا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بدل رہے؟ تو یہ آپ کے وجود میں نشانی ہے کہ جس طرح سے آپ کا ظاہری اسناد و مدارک بدلے جا رہے ہیں، لیکن آپ ہی ہیں. جس سے آپ کی دشمنی تھی اس سے دشمنی ہے، جس سے آپ کی دوستی تھی آپ کی دوستی ہے. کل تک اگر آپ مرچوں والا کھانا پسند نہیں کرتے تھے تو آدھے گھنٹے بعد جب آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ آ گیا تو اب آپ پسند نہیں ہو سکتا. آپ ہیں. تو جسم کی مثال پروردگار آپ کی ذات میں اپنی توحید کی مثال بتلا رہا ہے. لہٰذا کل کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ پھر روح کیسے رہے گی. بھائی تمہارا جسم کیسے رہا، اس کے اپنے تقاضے کیسے رہے. بہت تھکایا آپ کو، چلتا ہوں دوبارہ ایسی بات. تو کس طرح سے انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے اور کس طرح سے رکھے کہ چاہے وہ اس مقناطیس کی طرف چلا جائے، چاہے اس مقناطیس کی طرف چلا جائے، لیکن رہے وہ وہی اخروی آدمی. اللہ والا بن کر رہے، پروردگار والا بن کر رہے، خدائی بن کر رہے، الوہی بن کر رہے، ربانی بن کر رہے. یہ ہوگا کیسے کہ مولانا رہ رہے ہیں دنیا میں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، تمام کام کر رہے ہیں، اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ افضل العبادہ، رسول خدا نے پوچھا پروردگار سے شب معراج کہ پروردگار عبادت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، عبادت کی طرف انسان قدم بڑھاتا کیسے ہے؟ دیکھیے نبی کریم ہے، بات کو پروردگار عالم کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. آپ کہیں گے یہ تو بہت آسان سا سوال ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. حضور آپ کے لیے آسان اس لیے ہے کہ اس عبد خالص سے خدا نے 1400 برس پہلے شب معراج پوچھا تو کتابوں میں آیا، اس لیے آپ کو آسان لگ رہا ہے. فرمایا کہ افضل عبادت کیا ہے؟ کہا کہ الصمت والجوع، بھوک اور خاموشی. یعنی خدا کے برگزیدہ بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ سجنوا السنتہم عن فضول الکلام وبطونہم عن فضول الطعام. یہ فضول چیز جس کو ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے پیٹوں میں نہیں ڈالتے. جو درآمد کرتے ہیں اس پر بھی کنٹرول ہے، جو برآمد کرتے ہیں اس پر بھی کنٹرول ہے. الفاظ ایسے نکالتے نہیں ہیں. فرمایا اسی روایت معراج میں، یا احمد اتعرف، اے محمد مصطفیٰ، اے احمد کیا تم جانتے ہو
اخرم القلوب و اعمر القلوب، سب سے زیادہ وہ قلب کہ جو تعمیر شدہ ہے، سب سے زیادہ وہ قلب جو آباد ہے، سب سے زیادہ وہ قلب کہ جس کے اندر نور الہی موجود ہے۔ اعمر کا مطلب کیا ہے؟ تعمیر سے آیا ہے۔ تعمیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ قلب جو سب سے زیادہ آباد ہے۔ اور اے احمد، کیا تم جانتے ہو وہ قلب کہ جو سب سے زیادہ برباد ہے؟ کہا پروردگار تو بتا۔ کہا کہ سب سے زیادہ آباد وہ قلب ہے کہ جو قلب وہاں سے وہ بات نہ نکلے کہ لا یعنیہم یا لا یغنیہم، دونوں طرح سے آیا ہے۔ یعنی وہ بات نہ نکلے کہ جو کام یا جو بات کہنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ قلب کے جس میں محبت ہے، اور وہ قلب کہ جو بھوک کے ساتھ آمیزش رکھتا ہے، آمیختہ ہو چکا ہے، جس کا تعلق ہے، اور وہ قلب کہ جو قلب اس زبان پر حاکم ہے کہ جس زبان سے فضول بات نہیں نکلتی۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہ جو عبادتیں ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ بہت اچھے آدمی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تمام کام کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اتنی خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی ہیں آپ کے شہر میں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ زمین اچھی ہے۔ اگر زمین بھربری ہوتی تو انجینئر آرکیٹیکٹ آ کر یہ عمارت یہاں پر کھڑی نہ کرتا۔ عبادت کے ذریعے روح کے اوپر تعمیر ہونے والی عمارت پروردگار عالم تعمیر کرتا ہے۔ مشیت آتی ہے حضرت حجت ابن الحسن کی طرف سے شب قدر میں، یہ عمارت محبت اہل بیت کی، یہ عمارت عبادت الہی کی، یہ کس قلب کے اوپر بنے گی؟ جس قلب میں بھربری مٹی نہ ہو۔ پہلے انجینئر معمار یہ طے تو کرے کہ اس قلب میں اتنی طاقت ہے کہ اس پر عبادتوں کی عمارت کو کھڑا کیا جائے۔ معجزہ اہل بیت کو سمجھیے کہ روح کی ترقی کے لیے اہل بیت نے کیا باتیں بتائیں گی۔ یا رسول اللہ، سلمان کو آپ اپنے نزدیک اتنا کرتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو سلمان، رسول خدا جواب دیں گے بھائی سلمان عبادتیں بہت اچھی کرتا ہے۔ یا رسول اللہ تو یہ کیا بات ہوئی؟ رسول خدا فرمائیں گے بھائی تم بھی عبادتیں اچھی کر لو۔ تو کہیں سے سلمان نے آغاز کیا ہوگا قربت رسول کا، اور یہ جو آغاز ہے سلمان کا قربت رسول کا، یہ اختیاری ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بڑی بڑی کتابوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی عقل کے ساتھ اس طرح سے آمیزش ہو، آمیختہ ہو، آپ کی عقل میں اس طرح سے گڑا ہوا ہو کہ کل پروردگار عالم پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ پروردگار اس کو سلمان بنایا، اس کو ابو ذر بنایا، اور ہم کو وہ بنایا۔ کہا کہ دیکھو، اول عبادت، افضل عبادت الصمت والجوع، بھوکا رہنا اور خاموش رہنا، یعنی زبان فضول بات نہ کرے، پیٹ میں فضول کھانا نہ جائے۔ اب جب یہ بات آ گئی تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے اب زندگی کو کس طرح سے روح کو آپ کی پرورش دی اہل بیت کی تعلیمات نے۔ مولا کائنات کو پتہ چلا، میں نے کیا کہا؟ صمت اور جوع۔ ایک چیز ہے سکوت، خاموشی، ایک چیز ہے صمت، خاموشی۔ ان دونوں خاموشیوں میں فرق کیا ہے؟ صمت وہ خاموشی ہے جو تفکر کے ساتھ ہو، سکوت وہ چیز ہے آپ بول نہیں رہے، بس ذہن پوری دنیا میں گھوم رہا ہے۔ لہذا صمت، اس کا پہلا اثر کیا آتا ہے؟ اس کا پہلا اثر یہ آتا ہے کہ نماز میں دل لگتا ہے، نماز طویل کرنے کا دل چاہتا ہے۔ پروردگار سلمان لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، ہم کو بھی توفیق دیتا تو جواب آئے گا ہم نے سلمان کو کھینچ کر مصلی پہ نہیں کھڑا کیا، ہم نے وہ عبادت کا طریقہ رسول کی زبانی بتایا۔ بہت آسان سا فارمولہ تھا، بہت آسان سا۔ یہ جو 2 تولے کا گوشت ہے اس کو کنٹرول میں رکھتے۔ مولا فرماتے اللسان سبع لو خلی عقر، زبان ایک ایسا وحشی درندہ ہے جس کو آزاد چھوڑ دو گے تو تمہاری پونچھیں کاٹ دے گا۔ عقر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ایڑی کے اوپر ایک موٹی سی رگ ہوتی ہے، اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو انسان اور جانور چل نہیں پاتا۔ مولا فرمانا ہے اگر زبان کو آزاد چھوڑا، سب سے پہلے جس کو بھموڑے گا خود تمہاری ذات کو۔ اور کس طرح سے بھموڑے گا؟ کیا کہنا مولا کائنات کی بلاغت اور فصاحت کے؟ فرمایا عقر، تمہاری پونچھیں کاٹے گا، ایڑی کے اوپر جو رگ ہے کاٹ دے گا، چل نہیں پاؤ گے سماج میں۔ زبان کا تعلق جو سب سے بلند مقام پر سر میں ہے، کس طرح سے علی بن ابی طالب بلاغت کے ذریعے سب سے نچلے مقام پر لا رہے ہیں۔ تو فرمایا اور جو ان الجوع تورث الحکمہ،
اور بھوکا رہنا حکمت کو لے کر آتا ہے. حکمت کیا سکھاتی ہے؟ حکمت سکھاتی کہاں پر کیا کام کرو. اب بھوکا، اب یہاں سے نئے موڑ میں گفتگو داخل ہو گئی. بھوکا کتنا رہا جائے، کتنا کم بولا جائے، لباس کس طرح سے سادہ پہنا جائے، کھانا کس طرح سے کھایا جائے. یہ ہے وہ مقام جہاں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی نورانیت نظر آتی ہے، جہاں سمجھ میں آتا ہے کہ روح کی پرورش وہی کرے جس پر روح القدس شب قدر میں نازل ہو. مولا کو خبر پہنچی کہ مولا کے کچھ صحابی اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے، بچوں کو چھوڑ دیا، بال بچوں کو چھوڑ کے گھر میں الگ خیمہ لگایا، فسطاط نصب الفسطاط، ایک خیمہ لگایا باہر بیابان میں، صحرا میں، اور وہاں رہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر نہیں آئیں گے، دنوں کو روزے رکھیں گے اور راتوں کو عبادتیں کریں گے، اور جو موٹا جھوٹا ملا وہ کھا لیں گے، کسی طرح سے زندگی گزار لیں گے. مولا کو بتایا گیا. ایک دفعہ ناراض ہوئے اور کہا کہ ویحک لقد استحم بک الخبیث، وائے تجھ پر، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ویحک بڑا عجیب لفظ ہے عربی کا. اس کو جملے کو دیکھ کر اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. کبھی ویحک یعنی ہاں یہ کیا کر رہے ہو، وائے افسوس، تف ہے تجھ پر، یہ کیا کر رہا ہے. لقد استحم بک الخبیث، شیطان نے خبیث نے تجھے اپنے تیر کا نشانہ بنا لیا ہے. یا علی خود تو 2 روٹیاں کھاتے اور 2 کھجور کے دانے، اور اس وقت نہیں کہتے کہ آپ کو شیطان کا نشانہ بنایا ہے اور ہم نے کیا تو شیطان کا نشانہ. دیکھو اپنی اوقات کے مطابق عبادت کرو. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوئی مذہبی لیڈر، کوئی سیاسی لیڈر کیا کہتا ہے؟ جو میں کر رہا ہوں وہ کرو. کب کہتا ہے؟ ہم اچھی زندگی گزاریں، تم ہماری معذرت کے ساتھ تم چھلے بنے رہو. اور انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے 2 کوڑیوں کے ان لوگوں کے پیچھے کہ کیا کیا. اب یہ معاشرہ ہے، سماج ہے، کیا کیا جائے. چھٹے امام کی حدیث ہے اس سلسلے میں، یا معاشر الاحداث، مومنین کے جوانوں کو امام نے 1400 سال پہلے مخاطب کیا ہے کہ دیکھو اترکوا الاغنیاء، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو چھوڑو. انا خیر لکم، ہمارے پاس آیا کرو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے پاس ہے. رزق کے طریقے. اب یہ دیکھیے، اب کوئی کہے کہ مولانا نہیں یہ بات کہہ دی، ہم تو اپنے جی ایم کے نوکر ہیں، ہم اپنے ایم ڈی کے نوکر ہیں. اب یہ دیکھیے دنیا ہے، اس میں یہی کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے. اب وہ شریعت نے بتایا طریقہ، وہ اس طرح مجھے نہیں جانا. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ مولانا لقد استحم بک الخبیث. اب فرق دیکھیے علی بن ابی طالب کا. انسان کیا چاہتا ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو کولو میں پیس رہا ہوں تو تم کیوں عیاشی سے زندگی گزار رہے ہو؟ تم مجھ کو دیکھ رہے ہو 2 روٹیاں 2 کھجور کھا رہا ہوں، شرم نہیں آتی؟ 2 روٹی 2 کھجور تم بھی کھاؤ، اور یہ تمہارے گھر میں نظم نیاز پکی تھی، میرے گھر میں بھیج نہیں سکتے تھے. مولا کیا سلسلہ برعکس ہے. مولا کہہ رہے تم مجھے دیکھ کر یہ سب کام مت کر. مولا پھر آپ کی روح کے ساتھ مطابقت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ ہے دریا دلی علی بن ابی طالب کی. تم اپنے مقام پر، ہم اپنے مقام پر، لیکن قیامت میں تمہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لائیں گے. ہمارے حکم کے مطابق چلو، جو گرو کہے وہ کر، جو گرو کرے وہ نہ کر. گرو ہے، تو گرو کا شاگرد ہے. کہا کہ لقد استحم بک الخبیث، شیطان خبیث نے تجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنا کر رکھ دیا ہے. اتزعم ان اللہ احل لک الطیبات، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ خدا اچھی اچھی چیزوں کو تیرے لیے حلال کرے اور پھر تجھ پر حرام کرے؟ مولا نے جملہ فرمایا ہے، واقعا کیا جملہ ہے. 1400 1000 لاکھ کروڑ برس تک انسان اس جملے کو پڑھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کر سوچتا رہے. فرمایا انت احون علی اللہ من ذالک. خوب توجہ کیجیے گا، دوبارہ ترجمہ کروں تاکہ آپ حدیث کے ماحول میں آ سکیں. فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا تیرے لیے یہ اچھی اچھی چیزیں، پاک و پاکیزہ چیزیں جو خدا نے تیرے لیے حلال کی ہیں، جو شہوانی خواہشات خدا نے تیری ذات میں رکھی ہیں اور ان کے لیے حلال چیزیں بھی رکھی ہیں کہ جن کے ذریعے تو اپنی خواہشات کو مٹا سکے، اور تو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو میری تقلید کر رہا ہے. تو سن، انت احون علی اللہ من ذالک، تو خدا کی بارگاہ میں اس سے کہیں زیادہ گھٹیا ہے، سبک ہے، ہلکا ہے، تیرا وزن نہیں ہے کچھ خدا کی بارگاہ میں. میرا جملہ ہے ابھی، میرا جملہ،
یہ عبادتیں ان پر سجتی ہیں کہ جو رسول کے ساتھ اس دنیا میں تھے، اس دنیا میں ہیں، اور قیامت میں رسول خدا کے پاس حوض کوثر پر آ کر ملیں گے، جو قرآن کے ہم پلہ ہیں۔ اچھا اب میں ایک جملہ کہہ دوں، اب بچوں کے لیے، بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اب یہ بڑی مشکل ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بچوں کا پورا دن وہ شیشے کی تختی پہ 24 گھنٹے میں سے 28 گھنٹے جھکا رہے گا تو عقل کیا خاک کام کرے گی، اور کیا صحت کے اور تمام مسائل اس میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ چھوڑ دیجیے بات۔ یعنی ہمارے بچپنے میں اور میرے ہم عمر جو لوگ ہیں، ہمیں شاید یاد نہیں کہ ہم دن میں تھکتے بھی تھے یا نہیں تھے، لیکن آج کل کے بچوں سے کہہ دیے گلی کے نکڑ سے ذرا کچھ سودا لے آؤ، گرمی اتنی ہو رہی ہے، تھک گئے، 2 گلاس پانی، پتہ نہیں پنکھا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم فطری قوانین سے دور ہو رہے ہیں۔ مولانا روزانہ 2 گھنٹے فٹ بال کھیلتا ہوں، اچھا تو صحت لگ تو نہیں رہی؟ دوست بتاتا مولانا یہ اس پہ وہ جو اس پہ کھیلتے وہ کیا ہے، وہ جو مجھے نام بھی نہیں پتا۔ تو یعنی واقعی آج کل کی لڑکیاں آج کل کے لڑکوں سے اچھی ہیں، کم از کم جھاڑو پوچھا کر لیتی ہیں، کچھ بدنی کام جسمانی کام کر لیتی ہیں۔ آج کل کے لڑکے الحمدللہ شتر مرغ ہیں، جب ان سے کہو دوڑو تو کہتے ہیں ہم تو مرغ ہیں، اڑنا کام ہے، جب کہتے ہیں اڑو کہتے ہیں ہم تو شتر ہیں، اونٹ ہیں، اڑ کیسے سکتے ہیں؟ تو مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ لڑکوں کے ساتھ جو چیز زیبندگی دیتی ہے، دل فریبی اور دلکشی عطا کرتی ہے، ان کا رف اینڈ ٹف ہونا ہے۔ ذرا ماں باپ سے بھی درخواست ہے کہ رگیدہ کریں، اور آج کے بعد کل شاید بچے میری مجلس میں نہ آئیں، خیر 2 دن رہ گئے، اب نہیں بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بات کا یہ میں بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، آپ پہلے دن جمنازیم میں گئے اور آپ نے برابر والے کو دیکھا جو 5 سال سے آ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے لوہے کے وہ، آپ نے اٹھانا شروع کیا، کمر میں چک آئی، مسل پل ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹ گیا پھوٹ گیا اندر سے، تو وہ کہے گا برابر والا، میاں صاحبزادے اپنی اوقات دیکھو، آئینے میں دیکھو، ہم کو دیکھو، تم ارے آپ بھی تو یہ کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں، مگر دیکھو پہلے تو ہماری طرح بن نہیں سکتے، اور اگر بننا بھی چاہو تو دھیرے دھیرے یہ سب کھاؤ، یہ سب چیزیں کھاؤ، اور اس کے بعد کثرت کرو، ورزش کرو، پھر آؤ۔ تو تم ابھی بہت سبک ہو، ہلکے ہو بیٹا کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ۔ تو مولا کہنا نہیں وَيْحَكَ أَنْتَ أَحْمَدُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، تو خدا کی بارگاہ میں اس سے کہیں نچلا ہے تیرا درجہ کہ تو میرے مرتبے تک پہنچے۔ کہا مولا وَأَنْتَ فِي خُشُونَةِ مَعْقَلِكَ وَفِي خُشُونَةِ مَلْبَسِكَ وَجُشُوبَةِ مَعْقَلِكَ، مولا آپ مجھ سے کہنا خود آپ اتنا بدرنگا اور بدمزہ کھانا کھاتے ہیں، اور بوریا جو ہوتا ہے کھدر جو چپتا تھا وہ کپڑا پہنتے ہیں آپ، خود تو ایسے ہیں، اور مجھ سے کہنا شیطان نے مجھ پر حملہ کیا۔ صحابی نے کہا، مولا نے پھر کہا وَيْحَكَ لَسْتُ أَنَا كَأَنْتَ، میں تیری طرح نہیں ہوں۔ خوب توجہ فرمائیے گا، تعلی اور وجود علی بن ابی طالب کو دیکھیے۔ اب اس واقعے کو سنا آپ نے یہاں تک، کل کے شعر کو دوبارہ سنیے صاحب ابن عباد کے، وَقَالُوا عَلِيٌّ عَلَىٰ قُلْتُ لَا، لوگوں نے کہا کہ علی بہت بلند ہے، میں نے کہا نہیں، اِنَّ الْعُلَىٰ بِعَلِيٍّ عَلَىٰ، بلندی جب علی کے پاس آتی ہے تب بلند ہوتی ہے۔ یعنی لوگ اپنا بوجھ اپنے مریدوں پر ڈالتے ہیں، علی ابن ابی طالب اپنے مریدوں کا بوجھ اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ بلندی یہ ہے، تعالی یہ ہے، عالی مرتبت یہ ہے، بلکہ بلندی اپنے معنی کو کھو دیتی ہے جب علی کے پاس آتی ہے۔ کیوں کھو دیتی ہے؟ کیوں کھو دیتی ہے؟ شاعر نے شعر کہا، میں وہ شعر بھی پڑھ دوں، ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ ہاں علی بشر کیفا بشر، علی انسان ہے، علی کو انسان کہتے ہو، انسان کہیں تو آپ انسان کہہ نہیں سکتے، خدا کہیں تو خدا کہہ نہیں سکتے، یعنی خدائی کے مرحلے کو چھوڑ کر انسان کے مرحلے سے آگے لے جا کر کہیں علی کا مرتبہ ہے، وہ مرتبہ ہے کہاں پر؟ کیونکہ اس مرتبے کو آپ لوکیٹ نہیں کر سکتے، اسپیسیفائی نہیں کر سکتے، تعین نہیں کر سکتے، لہٰذا علی ابن ابی طالب کا مرتبہ گم ہے بشریت کے سامنے، آپ اشارہ نہیں کر سکتے کہ علی تیرا مرتبہ یہ ہے، کیونکہ فیہ تجلی ربہ وظہر، ذات علی ابن ابی طالب، اچھائی برائی کی بات نہیں ہو رہی، فیہ تجلی ربہ وظہر، ذات علی ابن ابی طالب سے خدا کا وجود دکھائی دیتا ہے۔ کہا کہ لست انا کانت، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل
ان یضعوا انفسهم علی فقرۃ الناس یا اضعف الناس کہ لا یتبیغ بالفقیر فقرو. خدا نے ان ائمہ پر جو ائمہ عدل ہیں، جو خدا کی طرف سے ہیں، ائمہ عدل ہیں، یا یوں کہیے کہ جو معاشرے میں عدل و انصاف کو برقرار کرنا چاہتے ہیں، پروردگار نے ان پر یہ چیز واجب کی ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے کے نچلے ترین افراد کے برابر لائیں. کیوں؟ خوب توجہ کیجیے گا، مجھے اس جملے کی تفسیر پیش کرنی ہے. اس لیے خدا نے ان ائمہ پر کہ جو معاشرے میں عدل و انصاف کو جاری و ساری کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں عدل و انصاف کا اجرا چاہتے ہیں، خدا نے ان ائمہ پر یہ فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو لے کر آئیں. کس کی سطح پر؟ معاشرے کے مفلس ترین، فقیر ترین، نادار ترین لوگوں کی سطح پر لائیں. کیوں لائیں؟ تاکہ فقیر کو، مفلس کو اس کی مفلسی اذیت نہ دے. اب تفسیر دو جملے اس کے سن لیجیے بس معنی میں. کیا مطلب؟ دیکھیے کیا کہا جائے کہ میں سوچتا ہوں اب یہ سمجھیے علی بن ابی طالب کو، پھر یہ بل احمقانہ جملہ ہے. جب علی بن ابی طالب کے بھائی رسول خدا کہہ کر چلے گئے، ایک مثلث بنائی رسول خدا نے، ایک ٹرائنگل، اور اس میں تو وہ کو رکھا. میں وہ تو وہ میں، تو وہ میں، چوتھا کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں علی بن ابی طالب کو؟ اب وہ بچے شاید پریشان ہوں، یہ مولانا کیا بے تکی باتیں کر رہے ہیں. تو فرمایا مولانا کہ دیکھ یا علی دیکھو، ما عرف اللہ الا انا وانت، خدا کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور تجھ نے. وما عرفنی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا الا اللہ وانت، اس نے اور تو نے، اور تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اس کے اور میرے. تو پھر آپ کہیں گے اب علی ایسے ہیں تو آپ نہیں سمجھا سکتے. خوب توجہ کیجئے مولا کائنات کی فضیلت کے اوپر کہ کس طرح سے مولا کائنات کی فضیلت نکلتی ہے اس سے. اور پھر دیکھیے کہ روح کو کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں علی بن ابی طالب. فرمایا کہ تاکہ فقیر کا فقر، مفلس کی مفلسی، مفلس کا افلاس اس کو اذیت نہ دے سکے. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اگر جناب امیر بیت المال سے کچھ زیادہ چیزیں اٹھا لیں اچھی زندگی کے لیے، بھائی یہاں سمجھ میں آتی ہے بات، ہر نادان کی، ہر نابلد کی، ہر جاہل کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ غلط کام ہے. مسلمانوں کا حق ماریں تو یہ بیت المال سے علی بن ابی طالب یہ کام نہیں کر سکتے. سوچنا بھی فضول ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ علی بن ابی طالب کے حقیر ترین نوکر نہیں کرتے تو علی بن ابی طالب کیا کریں گے. لیکن ایک کام تو علی بن ابی طالب کر سکتے ہیں، بھائی جس کی جنبش ابرو پہ پل صراط پہ جنت جہنم بٹ رہی ہوگی، وہ دنیا میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو کو رکھے اور کھجور کو رکھے. ٹھیک ہے مولا کائنات مفلس ہیں، آپ نے سب کچھ دے دیا، اب یہ 2 کھجوریں رکھی ہیں اور یہ 2 روٹیاں. یا علی اگر آپ اشارہ کریں تو یہ کھجور نہایت خوشنما بھنا ہوا کوئلے پر سکا ہوا گوشت بن جائے گا اور یہ بہترین گندم کی روٹیاں بن جائیں گی. اب آپ کھائیے. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، اب یہاں پر کسی کا حق تلف ہوگا؟ کسی کا حق یہاں ضائع ہوگا؟ کسی کا ضائع نہیں ہوگا. بھائی تمہارا بیت المال تھا بانٹ دیا، اب میرا خدا سے معاملہ ہے، خدا سے میں نے دعا کی، اشارہ کیا، تصرف کیا. نہایت ہی گھٹیا ترین کھانا کہ وہ دہی کہ جس کی کھٹاس کہتا ہے کہ مجھے آزانی خموزت ہوں، اس کی کھٹاس کی بو مجھے اذیت دے رہی تھی. راوی کہتا ہے مولا کائنات نے چھوارم کو چورا کیا، جو کی روٹی کو ڈبو کر کھایا. اب مولا کائنات اگر جائیں اور کہیں پروردگار علی بن ابی طالب ہے، جتنی نعمتیں تیری بھیج دے، کیونکہ تمام نعمتیں میرے صدقے میں تو نے پوری کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب ہر نعمت ہیچ ہے. اب آپ کہیں علی بن ابی طالب اگر قدم بڑھاتے تو علی بن ابی طالب اپنے وجود سے آگے بڑھ جاتے. احتیاط کی، ہر نعمت علی بن ابی طالب کے آگے ہیچ ہے. اب سمجھیے اپنے مولا کی عظمت کو. علی بن ابی طالب نے اپنے آپ کو معاشرے کے مفلس ترین لوگوں کی سطح پر لانے کے لیے کیا کام کیا؟ اپنے اس اختیار سے بھی کام نہیں لیا جو عالم غیب سے عطا ہو چکا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھے تو تکلیف نہ ہو. یہ ہے علی جو اپنی رعایا سے اتنی محبت کرتا ہے. یہ ہے وہ علی بن ابی طالب. جملہ بڑا معروف ہے، عجیب جملہ ہے، واقعی بڑا عجیب جملہ ہے. دنیا کے کسی ادب میں اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا کے ادب میں تو غلط کیا گیا ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے 2-2-2.5 زبانیں آتی ہیں،
کہ کچھ زبانیں پوری آتی ہیں، کچھ ڈھائی آتی ہیں یا آدھی آتی ہیں یا چوتھائی، کہ جب کہا کہ یا علی یہ مہر لگاتے ہیں اب جو کی روٹی کے اوپر اور رکھتے ہیں تو کیا سلسلہ، اس کو کون چرائے گا جو کی روٹی؟ کہا میں ڈرتا اس بات سے میری کوئی بیٹی آئے اور اپنے حصے کا روغن اس میں ملا دے تاکہ روٹی نرم ہو جائے۔ کہا کہ علی یہ کیوں کھاتے ہیں سب؟ کہا کہ لعل فی الیمامۃ او الحجاز، شاید کوئی یمامہ اور حجاز میں ایسا ہو من لا طمع له فی القرص ولا عہد له بالشب، کہ اسے یہ یاد ہی نہ ہو، جملوں پہ توجہ کریں مولا کائنات کی، اسے یہ یاد ہی نہ ہو کہ کب اس کا پیٹ بھرا تھا، اور وہ یہ جرأت نہ کر سکے کہ نان بائی کی دکان سے جا کر ایک روٹی خرید سکے، یہ جرأت نہ ہو۔ میں کیسے جواب دوں گا؟ میں کس، یہ علی بن ابی طالب ہے۔ اور پھر کیا فرمایا نہج البلاغہ میں؟ دیکھو تم یہ کام نہیں کر سکتے کہ 2 روٹیاں 2 کھجور کھٹا دہی اس میں چھوارے چور کر کھاؤ، یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے یہ دہی کھٹا، یہ چھوارے، یہ جو کی روٹیاں، یہ ہر شخص پکا رہا تھا نا کوفے اور مدینے میں، مولانا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ علی بن ابی طالب کی جو کی 2 روٹیاں اور 2 کھجوروں کے سامنے نہیں ٹک سکتے، تو آپ اس وقت کیسے ٹکیں گے کہ جب علی بن ابی طالب اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن سے دلیل اس کی یہ ہے کہ سورہ علق میں خدا فرما رہا ہے کہ حبیب سجدہ کرو اور نزدیک آؤ، یعنی رسول خدا نے فرمایا، کہاں پر فرمایا؟ شب معراج کی حدیث میں سنیے کہ پروردگار یہ بتا افضل ترین عبادت کہاں پر ہے؟ پروردگار نے جواب دیا جو بس، کب پروردگار؟ ما افضل ما یتقرب الیک العبد، پروردگار بتا کہ جب سب سے زیادہ بندہ تیرے نزدیک ہوتا ہے۔ پروردگار کا جواب آیا اذا کان جائعا او ساجدا، جب بھوکے پیٹ میں ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، جب مجھ سے نزدیک ہوتا ہے یا سجدے میں نزدیک ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے علی بن ابی طالب سے ٹکر لیں گے تو کہاں پر؟ اگر بھوک کی بات کیجئے اختیار کردہ ہے، اگر سجدے کی بات کیجئے، اب آپ سب جانتے ہیں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، سجدے کی بات کیا کریں گے آپ علی بن ابی طالب کے؟ سجدے کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ اب اس کے سجدوں اور نماز تک جانا فضول ہے، یہ ہے روح، اور اس روح کا سفر کرنا ہے آپ کو۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو۔ یعنی کیا مطلب؟ ادھر سے اگر یہ حکم دیا کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھو، یعنی تمہاری روح میں میرے اہل بیت کی محبت ہو، تو پھر رسول خدا نے اس طرح سے امت کو چھوڑا نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو یہ سکھا کر گئے کہ کردار ایسا ہونا چاہیے کہ امت خود بخود تمہاری طرف عشق و محبت کے ساتھ کھچی چلی آئے۔ یعنی امت کو مودت اور محبت کا اگر حکم دیا ہے تو ایسے اہل بیت کا نہیں دیا کہ جن کے گھروں میں مرغن کھانے پک رہے ہوں، جو سردیوں میں بڑے قیمتی لحافوں میں سوتے ہوں، جن کے عالیشان محل ہوں۔ سیدہ کے گھر میں 2 گدے تھے، 2 کاسے تھے، ایک دمبے کی کھال تھی، دن میں جس پر اونٹ کا چارہ ڈالا جاتا تھا، رات کو بچھونے کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ایسا گھر دے کر گئے۔ امام صادق نے فرمایا کہ تمہارے پاس دلیل ہے رسول خدا کی سیرت کی کہ کیا اس جاء فیہا ما خاصتے، دنیا میں رسول خدا کے اگر دیکھنا ہے کہ کون خاص الخاص لوگ تھے تو دیکھو کہ جب جب رسول بھوکے ہوتے تھے کون بھوکا ہوتا تھا۔ رسول خدا بھوکے ہیں، مدینے میں ایک سے ایک پیسے والے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جا کر رسول خدا کی خدمت کریں۔ تو دیکھیے اہل بیت کی جانب اگر دھکیلا گیا ہے ہم کو تو یہ بڑی ہماری نادانی ہے، شرمندگی اور ذلت کی بات ہے۔ یعنی پروردگار اس سے آگے کچھ کر نہیں سکتا تھا کہ بھائی پروردگار نہ بھیجتا قرآن میں آیت، عقل ہے، شعور ہے، احادیث کو دیکھا ہے، پڑھو جا کر تاریخ کو کہ رسول خدا کس کے دروازے پر دستے سوال پھیلاتے تھے، تم بھی اسی کے دروازے پر جاؤ۔ بیٹا فاطمہ کچھ ہے، 3 دن سے تمہارے بابا نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ بابا جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے 2 دن سے ہم نے اور علی اور بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ رسول خدا دستے سوال پھیلا، بھائی جس کے گھر پر رسول خدا سوالی بن کر آئے، آپ اتنی سنت نبوی پہ تو عمل کیجئے، آپ اسی دروازے پہ جائیے سوالی بن کے، آپ بھی مانگیے فاطمہ سے، آپ بھی مانگیے علی سے۔ مسجد کے صحن میں جو دروازہ کھولا تھا
وہ علی اور فاطمہ کی آمد و رفت کے لیے صرف نہیں کھولا تھا کہ دیکھو خدا کے گھر میں اگر کسی کا دروازہ ہے تو وہ پنجتن کا ہے. اب جس مسجد امام باڑے میں پنجتن کے دروازے نظر آئیں وہاں سے سیدھا خدا کو راستہ جاتا ہے, ورنہ میں اسی شہر میں یہ جو بات میرے ذہن میں آئی کسی اور مقام پر کہہ چکا ہوں, لیکن بہرحال اب دیکھیے وہ جس نے یہ بات کہی ہے اس نے مولا کی مناسبت سے ہی کہی ہے, اور نام ایسا ہے کہ جو مظلوم واقع ہوا ہے, انیس کے مرثیے بڑے مظلوم واقع ہوئے ہیں, اور مطلب ہر طرف اب انسان چاہتا یہ ہے کہ کھانا بھی ایسا کھائے, وہ کھانا بھی ایسا کھائے جس میں چبانے کا جتن نہ کرنا پڑے. دوسری خصوصیت یہ ہو کہ ایک ہاتھ سے کھانا پکڑے ہوئے ہو اور دوسرے ہاتھ سے گاڑی کا اسٹیئرنگ چلا رہا ہوں. تو ہر چیز اب اس طرح سے ہو گئی ہے, افکار, سوچ, تمام کی تمام چیزیں ایسے ہی ہو گئی ہیں کہ انسان چاہتا ہے ہر چیز کو چلتے پھرتے انجام دے, چلتے پھرتے سنے سوچے سمجھے بغیر اس چیز کو انجام دے. مطلب آپ کے ہاتھ میں ہے وہ روٹی کے اندر کسی نے کباب رکھا, اب آپ پہلے اگر نہاری اور پائے کا سالن رکھتے تو کہاں رکھتے, زحمت ہوتی, دسترخوان گاڑی کے اندر بچھائیں, کیا کریں, گر گیا, جگہ بنانی پڑی, ایک مصیبت ہے. تو علمی مسائل بھی اسی طرح سے ہیں. امام حسن نے عجیب حدیث بیان فرمائی ہے کہ عجب تو لمن یفکر فی معقول ولا یفکر فی معقول. مجھے تعجب اس شخص پر ہے کہ جو اپنے کھانے کی چیزوں کے بارے میں تو سوچتا ہے لیکن اس علم کے بارے میں نہیں سوچتا جو اس کی روح اور اس کے روان اور اس کی نفسیات میں جا رہا ہے. فَيُجَنِّبْ مَا يُوزِي بَطْنَهُ وَلَا يُجَنِّبْ مَا يُرْدِي صَدْرَهُ. اس کھانے سے تو بچتا ہے جو پیٹ میں جا کر اس کی طبیعت کو خراب کر دے گا, معدے کو درد میں مبتلا کر دے گا, لیکن ان افکار سے نہیں بچتا جو اس کی روح میں جا کر قلب کو وسواس اور شک میں مبتلا کرے. یہ شک دور کیسے ہو؟ یہ شک دور کرنا یہ فرش اعضا ہے. شک دور کرنے کے لیے شک دور کیسے ہو؟ یہ زیارتیں, یہ قرآن کی تلاوت ہے, یہ معصومین کے لیے کثرت سے صلوات بھیجنا, یہ استغفار, یہ تمام چیزیں شک کو دور کرنے کے لیے ہیں. اب میں فرش اعضا کے صدقے میں جو آپ کو چیز حاصل ہوئی ہے, میں آپ سے ایک سوال کروں, جواب دینے کی ضرورت نہیں, کوئی آپ سے پوچھے میں دیکھیے قیامت میں حسین ابن علی کا پتہ نہیں ہے کہاں پر ہوں, آپ حسین کیے جاتے ہیں تو دیکھ تو لیجیے کہ حسین کو بھی اپنی چیزوں کا جواب دینا پڑے. آپ کہیں گے جائیے حضور اپنا راستہ دیجیے. یہ یقین آیا کہاں سے اس عالم کے بارے میں جس کو آپ نے نہیں دیکھا, جو گیا واپس نہیں آیا, اور جو یہاں پر ہے اس نے وہاں سے نہیں, یہ ہوا کیسے؟ مولانا مجلس سے, خوب توجہ, مولانا مجلس سے. مجلس کا کیا مطلب ہے؟ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ آتے ہیں سب جمع ہوتے ہیں, اس سے زیادہ بھیڑ تو دسیوں جگہ پہ اور ہوتی ہے. آپ یہ بات مانیے کہ مجلس بذات خود کو مجلس کچھ نہیں ہے جب تک کہ نور حضرت حجت ابن الحسن یہاں پر نہ چمکے. لہذا گھوم پھر کر پھر اسی بات پر آؤں کہ کلام فضول سے انسان اپنی زبان کو روکے, روزہ رکھنے کی عادت ڈالے, لیکن کس حد تک اور کس طرح, جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں بات پیش کی تھی کہ اہل بیت کی تعلیمات ایسی ہیں کہ آپ جہاں بھی گھومتے رہیے. یہ مقناطیس, ایک مقناطیس یہاں پر, ایک مقناطیس کبھی ادھر کھینچ رہا ہے اس لوہے کے ٹکڑے کو, کبھی ایک مقناطیس ادھر کھینچ رہا ہے اس لوہے کے ٹکڑے کو. تو یہ مقناطیس کے بیچ میں جو لوہا ہے یہ بیچارہ ہے کہاں پر, کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے, کبھی کھسک رہا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے. تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج آج کل کی ایجادات کی مثال بنا دوں گا آپ کو میں. بجلی سے چلنے والی کیتلی سب نے دیکھی ہوگی, اس کا ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے, اس پہ آپ کیتلی کو رکھیے, آن کیجئے, پانی میں ابال آ جائے گا. آپ اس کیتلی کو گھماتے رہیے, گھومتی رہے گی, کیونکہ بیچ میں ایک پن ہے جو اس کو بجلی کے سرکٹ سے متصل کیے ہوئے ہے. یہ گھومتی رہے جتنی بھی صورت کے ساتھ,
کنیکشن ہے، پانی میں ابال آ جائے گا. گھومنا کہیں بھی ہے گھومیے، لیکن اپنے گلے میں رسی باندھ کر علی بن ابی طالب کے گھر کی کنڈی کے ساتھ باندھ دیجیے. بنیاد آپ کی عقیدہ ولایت ہو، بنیاد حب اہل بیت ہو، بنیاد حب جناب سیدہ، حب حضرت حجت ابن الحسن ہو، پھر آپ کہیں بھی گھومتے رہیں. اگر آفس میں بھی جائیں گے رزق حلال کے لیے تو آپ آفس میں نہیں بیٹھے، آپ عبادت کر رہے ہیں، حدیث کے مطابق رزق حلال کما رہے ہیں. اگر آپ نے بے کا یا اللہ کے اعمال چھوڑ دیے، 23 رمضان کو ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، کسی مظلوم کی مدد کی وجہ سے، کسی کمزور کی مدد کی وجہ سے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، تو گھبرائیے مت. افضل الاعمال قضاء حوائج المؤمنین، مومنین کی حاجتوں کا روا کرنا بہترین عمل ہے. گھبرائیے مت. آپ اس لوہے کی طرح ہیں جسے وہ مقناطیس ادھر کھینچ رہا ہے، یہ مقناطیس ادھر کھینچ رہا ہے. خیال اس بات کا رکھیے کہ یہاں جو کھینچ رہا ہے یہ تعلیمات اہل بیت کے مطابق کھینچ رہا ہے کہ نہیں کھینچ رہا. اب ادھر والا اگر کھینچ رہا ہے تعلیمات اہل بیت کے مطابق کھینچ رہا ہے یا نہیں کھینچ رہا. مولانا مومن کیا کرے؟ نمازی بنے، روزے دار بنے، بھوکا بنے، پیٹ بھرے، کرے تو کیا کرے بھائی؟ پانی ضرورت کے مطابق پیجئے. زیادہ پانی ضرورت کے سے زیادہ پینا مکروہ ہے. مکے گئے، طواف کیا، زمزم کے کولر رکھے ہیں. ایک دفعہ حدیث آئی چھٹے امام کی، اکثار و شرب لماء زمزم، آب زمزم جتنا پی سکتے ہو پیو. ارے مولانا کل تو آپ کہتے تھے کہ یہ اب یہاں پر ڈھکا ڈھک پیے جا رہے ہیں پانی کو. بھائی یہاں پر وہ حدیث تھی یہ کیا، وہاں پر یہ حدیث تھی وہ کیا. تلوار چلانا زیادہ ثواب ہے یا تلوار نہ چلانا؟ بھائی جنبش ابرو کو دیکھو اس کی، کہ جس کے گرد کائنات گھوم رہی ہے. خیبر، خندق، بدر، احد میں تلوار چلانے کا حکم تھا، چلائی. یہاں پر تلوار چلانے کا حکم نہیں تھا، نہیں چلائی. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ اہل بیت کی روح کے ساتھ انسان اپنے رابطے کو برقرار کرے. سب سے زیادہ رابطہ کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ جو روایت کے مطابق کہ کلام فضول جس کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی، اور طعام فضول. اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اہل بیت کی شخصیت کو پروردگار عالم نے اس طرح سے خلق کیا کہ اب آپ کو اہل بیت کی جانب جانے کے لیے کسی آیت روایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت تو آئی ہے انسانوں کی تذلیل ہے واقعاً، کہ تم اہل بیت کو دیکھ رہے ہو، نبی کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی آیت کو بھیجنا پڑا تاکہ تم در اہل بیت پر جاؤ. اب یہاں پر جو میں مرثی کی بات کی تھی قصیدہ ہے، اور اس میں یہ بات آ گئی اور میرے ذہن میں آیا کہ یہاں پڑھ دوں. تو ہے بھی بڑا زبردست قصیدہ، مرحوم سید رضا ہندی کا میں ایک دفعہ پڑھ چکا ہوں. اب جو لوگ سن چکے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، وہ بڑے بہترین طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. عجیب جملہ کہتے ہیں. یہاں پر ایک دو شعر شاعر پڑھ چکا ہوں. اچھا رضا ہندی کون تھے؟ لکھنؤ سے گئے تھے، تقریباً 100 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہاں پہ پلے بڑھے. اور آیت اللہ عالم، فقی، مجتہد، رجالی، اصولی، فقی، اور انہوں نے قصیدہ لکھا. اور مقابلہ ہوا ایک دفعہ غدیر کے دن قصیدہ لکھنے کا. تو انہوں نے غدیر کے موقع پہ جو قصیدہ لکھا تو سب سے پہلا انعام کہیے یا مورد قبول جو واقع ہوا نجف میں، وہ مرحوم آیت اللہ سید رضا ہندی کا قصیدہ تھا. اور بہت مشہور شخصیت ہے، لکھنؤ ہندوستان سے گئے تھے. آج سے تقریباً 100-120 سال پہلے ان کے والد یا دادا، پھر یہ وہی ولادت ہوئی. تو قصیدہ جو ان کا غدیریہ ہے وہ عرب دنیا میں بڑا مشہور ہے، اور وہ عجیب قصیدہ ہے کہ، اور اس قصیدے کو دیکھ کر وہاں پر ایک وہ مسئلے کو حل کرتے ہیں. اس قصیدے کا پہلا شعر میں نے پڑھا تھا یہاں پر کہ عجیب انداز سے مولا کائنات سے مخاطب ہے، اور اس کے بقیہ اشعار بھی ہیں، لیکن وہ بقیہ اشعار سنانے کے لیے تغزل و تعشق کا ماحول چاہیے. اور اس میں انہوں نے گفتگو کی ہے. کیا غالب وہ گفتگو کریں گے، اور کیا میر، اور کیا سودا، اور کیا میر درد، جو اس میں گفتگو کی. لہٰذا اس حصے کو ہٹا کر میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں پہ ہمارے اور آپ کے پل صراط اور نام عمل کا مسئلہ حل ہو جائے. ایک درود بھیجیے محمد علیہ محمد. مفلج ثغرک ام جوہر وراحیق و رضا بک ام سکر. اے علی بن ابی طالب، جب تیری بانچھیں کھلتی ہیں، مسکراتا ہے تو، اور دندان مبارک دکھتے ہیں،
تو یہ ہے کیا چیز؟ یہ گوہر آبدار ہیں، یہ وہ موتی ہیں جو بے بہا ہیں، جو نایاب ہیں، یا تیرے دندان مبارک ہیں؟ ورحیق رضا بکام سکر، تیرے ذکر کی وجہ سے میرے منہ میں جو لعاب دہن ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کہا شعر اچھا ہے، حضور شعر اچھا نہیں ہے، اس کی جڑیں ڈھونڈیے جا کر حدیث میں۔ امام صادق نے فرمایا جب تم بیٹھ کر ہمارے بارے میں گفتگو کرتے ہو نا، ہمارے فضائل بیان کرتے ہو، ہمارے علوم پر گفتگو کرتے ہو، تو انی لا احب ریحکم و ارواحکم، میں تمہارے بدن سے نکلنے والی بو سے اور تمہاری روحوں سے محبت کرتا ہوں۔ لوددت، اور میری آرزو ہے کہ میں تمہارے ساتھ آ کر وہاں بیٹھ سکوں۔ یہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ پیر پر پیر رکھا اور دونوں پیر میز پر، آن لائن کوئی مجلس آ رہی ہے، ادھر چائے کا کپ، یہاں مونگ پھلی، یہ ادب نہیں ہے مجلس سننے کا۔ گھر میں سننا ہے، ادب کے ساتھ سنیے۔ جہاں پر آپ کی سماج سے فضائل اہل بیت ٹکراتے ہیں وہاں نزول ملائکہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ٹی وی چل رہا ہے، لیکن اعتقاد کے ساتھ اس کام کو کیجئے۔ فرماتے ہیں مفلج صغر کام جوہر ورحیق رضا بکام سکر قد قال لصغر کا صانعہ انا اعطیناک الکوثر، اے علی تیری بانچھوں کے لیے، تیرے دندان مبارک کے لیے خالق نے کہا ہے کہ تو اللہ کا تحفہ ہے رسول خدا کو۔ تیرے دانتوں کے بارے میں تو کہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ اچھا اب یہاں پر رک جائیے، آپ محبت اہل بیت کا کرشمہ دیکھیے۔ انیس کے اصالِ ثواب کے لیے درود پڑھیے پہلے۔ انیس فرما رہے ہیں حضرت ابو الفضل کے دندان مبارک کے لیے۔ فکر دیکھیے، 1874 میں انتقال ہوا، اردو جانتے ہیں لکھنؤ میں۔ سید رضا ہندی نجف میں انتقال ہوا، اردو نہیں جانتے۔ فکر ملاقات کیسے کر رہی ہے؟ کیونکہ جب روح اہل بیت سے متصل ہو۔ انیس فرمانے حضرت عباس کے دندان کے بارے میں کہ دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے۔ خوب تب مجھے اس پہ کچھ دو چار جملے کہنے دیجیے، اب یہ بات ضائع نہ ہو جائے۔ بہت مظلوم انسان ہے انیس، اور ہم اس کی شخص کی مظلومیت میں اضافہ نہ کریں، ذرا مظلومیت کو بچائیں۔ انیس نے یہ جو آپ جا کر مطالعہ کیجئے گھر میں، جب آب رما بند ہوا فوج خدا پر، یہ اس کے اشعار ہیں۔ اور انیس واقعاً کیا کہا جائے، وما الانیس والانیس وما ادراک ما الانیس۔ حضرت عباس کے فضائل بیان کیے 8 10 12 بندوں میں جناب انیس نے، اور اس میں معجزہ کیا دکھایا ہے حضرت عباس کی اجازت سے۔ جتنی بھی تشبیہات اور استعارے تمام شعراء منقبت لکھنے والے جناب سرکار ابو الفضل کے لیے لائے ہیں، سب کو غلط ثابت کیا۔ یہ کیا بتا رہے ہو حضرت عباس کا چہرہ چاند سے ملتا ہے، حضرت عباس کا سر قد ہے، حضرت عباس کا چہرہ گلاب کی طرح ہے؟ ہٹاؤ یہ سب، ابو الفضل عباس علی کا بیٹا، ام المؤمنین کا چاند، یہ دنیاوی تشبیہات ہٹاؤ، عباس اس سے کہیں بلند ہے۔ یہ تو میں نثر میں کہہ گیا، میں نے شعر کی تصویر بگاڑی ہے۔ اب آپ سنیے ذرا، 2 بند سناؤں گا میں۔ دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے، اب مفلج صغر کا ام جوہر ورحیق رضا بک ام سکر، وہ شعر یاد ہے نا آپ کو، رضا ہندی کا ترجمہ بھی آپ کو بتایا۔ اب چلیے انیس کی طرف، فکر کی بلندی دیکھیے۔ دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے، بتلاؤ گوہر خوب ہے یا عرش کے تارے۔ بخدا معجزہ کی حضرت عباس کی نظر تھی، لکھ ہی نہیں سکتے تھے بند آسانی سے۔ یعنی میں کس طرح سے آپ تک منتقل کروں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، ہکا بکا ہوں۔ اب انیس جناب ابو الفضل عباس کے دندان مبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے دھیرے دھیرے عرش کی جانب سفر کر رہے ہیں، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ فطرت کے قوانین کو ملحوظ خاطر رکھ کر کس باریک بینی کے ساتھ خدا درجات بلند کرے جناب انیس کی مادر گرامی کے اور پدر گرامی کے، اور سلام و خاں کے فیض آباد پر کہ ایسا سپوت جنا، کس خوبصورتی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ انیس کو پڑھیے آپ تو نوحہ آج کل کے بھی سنیے، لیکن بڑا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا انیس کو نہ سنیے تو بہتر ہے۔ آپ خواہ مخواہ پھر آج کل کے نوحہ خان بیچارے اور جو منقبت آتی ہے ان کی توہین نہیں کر رہا، انیس کی توقیر کر رہا ہوں میں ان کی توہین کیوں کروں؟ ان کا بھی ثواب ہے، جو آج کل مدح لکھ رہے ہیں ان کو بھی اجر ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ 1874 میں جس کا انتقال ہوا، ابھی تک آپ جتنا بھی اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑائیے، فرس خیال جتنا سرپٹ دوڑے
انیس کی چار دیواری سے باہر نکل نہیں سکتا. اب میں اس سے زیادہ وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا, آپ خود سمجھیے گا. دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. حضرت عباس کے دانتوں کو موتی کہہ رہے ہیں انیس. کہتے ہیں سب مرثیہ لکھنے والے حضرت عباس کے دانتوں کو کہتے ہیں موتی. غلط کہتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ بتلاؤ گوہر خوب ہے یا عرش کے تارے؟ تم نے عباس کے دانتوں کو کہہ دیا کہ یہ گوہر ہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں, اگر گوہر موتیوں سے بہتر کوئی چیز ہے اگر, اور وہ دنیا میں موجود ہے, تو پھر تو عباس کی تم نے تعریف نہیں کی, تنقیص کی. یعنی کس مقام پر ہے کہ تمام شعراء کی جو ابو الفضل عباس کی انہوں نے مدح سرائی کی ہے, تمجید کی ہے, اس کو انیس کہہ رہے ہیں کہ تنقیص ہے. بڑا جگر چاہیے اس کے لیے. فرمایا دانتوں کو گوہر مرثیہ کو کہتے ہیں سارے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے؟ عرش کے تاروں تک پہنچا دیا, آپ کو پہنچا دیا. اب اس سے آگے کیا بات ہے؟ اب اس سے آگے کی بات اگر ختم ہو گئی تو حدیث نہیں ہے. فرمایا یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے. بتائیے آپ, زمین سے اٹھا کر سمندر کی تہ سے اٹھا کر دانتوں کو گوہر مرثیہ کو کہتے ہیں سارے. گوہر موتی صدف میں سمندر کی تہ میں پروان چڑھتا ہے. انیس نے آپ کو سمندر کی تہ سے نکالا, عرش پر لے کر گئے, اور عرش سے دوبارہ زمین پر لائے, لیکن در نجف بنا کر لائے. یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے. اب ستاروں کا کیا ہوگا, موتیوں کا کیا ہوگا؟ صدقے سے فلک ان پہ ستاروں کو اتارے. پہلے لے کے گیا تھا نا عرش پر تم کو, تو ستاروں کی تعریف کی تھی. یہ در نجف کہاں سے ملتا ہے؟ زمین میں سے. یعنی ابو الفضل عباس کے دندان مبارک در نجف ہیں. در نجف کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, زمین پہ پڑا ہوتا ہے نجف کی سرزمین پہ. کہا کہ ہے تو زمین, لیکن زمین نجف ہے. یعنی زمین نجف استعارہ ہے علی ابن ابی طالب کے وجود کا. وجود علی ابن ابی طالب زمین پر ہے, لیکن ہے علی ابن ابی طالب. اس روح میں, اس روح کا مرحلہ کیا ہے؟ کرسی, لوح, عرش, قلم, سب کا سب وجود علی ابن ابی طالب کی حقیر سی تجلی ہے. بتلاؤ گوہر خوب ہے یا عرش کے تارے؟ یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے. صدقے میں ستاروں کو فلک ان پہ اتارے. ستاروں کو بہت اچھا سمجھتے ہو. ارے ان دندانوں کے مقابلے میں ستاروں کو اتارو, صدقہ کرو اور پھینک دو. اچھا آپ نے بات ختم کر دی, آپ نے در نجف کہہ دیا. خوب توجہ کیجیے گا, فکر انیس کو سمجھیے. در نجف اگر آپ نے کہہ دیا تو فکر تو رک گئی آ کر. انیس کہتے ہیں نہیں عباس یہ تھوڑی نا فکر رک جائے. در نجف تک تو میں لے آیا, لیکن اس سے آگے لے کر جانا ہے. فرماتے ہیں بلکہ پوچھتے ہیں کیا وصف کریں ان کا سوا صلی اللہ کے. موتی نہیں قطرے ہیں یہ سب نور خدا کے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ ابو الفضل عباس پیشانی کو خورشید کہا خوب سنا کی. بہت تیر مارا تم نے. پیشانی عباس کی خورشید کی طرح, پیشانی کو خورشید کہا خوب سنا کی. نافہم اچھلنے لگے چپ ہو گئے باقی. اشکوں نے بھی رک کر یہ کہا عین خطا کی. یعنی عباس کی پیشانی کو تم نے سورج کہہ دیا. میاں احمق ہو کیا, ہاں نادان ہو کیا؟ پیشانی کو خورشید کہا خوب سنا کی. نافہم اچھلنے لگے چپ ہو گئے باقی. اشکوں نے بھی رک کر یہ کہا عین خطا کی. کیوں خطا کی؟ غلطی کیا ہے؟ واقف نہ حقیقت سے ہوئے نور خدا کی. پیشانی کو خورشید کہا خوب سنا کی. یہ تنزیہ مصرع ہے. حقیقت سے نور خدا کی تم واقف نہیں ہوئے. کہاں نور خدا, کہاں خورشید؟ نور خدا وہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کافر, یہ مشرک نور خدا کو پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. کافر اور مشرک کو کتنا ناگوار گزرے, خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. واقف نہ حقیقت سے ہوئے نور خدا کی. پیشانی کو خورشید کہا خوب سنا کی. نافہم اچھلنے لگے چپ ہو گئے باقی. اشکوں نے بھی رک کر یہ کہا عین خطا کی. خطا کیا ہے اس میں؟
کیا فکر ہے انیس کی. واقعاً درود و سلام ہو. سید الشہداء کے جانثار ساتھیوں کی طرف سے دعائیں پہنچے, شفاعت پہنچے انیس کی خدمت میں, اور حضرت ابو الفضل عباس انیس کی دستگیری فرمائے وہاں پر, اور انیس کی مدد فرمائے برزخ میں, ان کے والدین کی اور ان کے اس پدر گرامی کی جس نے انیس کو مرثیے کے خط پڑھ ڈالا. اشکوں نے بھی رک کر یہ کہا عین خطا کی, خطا سمجھیے آپ. مجھے یقین ہے کہ نوجوان نہیں سمجھ پائیں گے, مجھے تشریح کرنی پڑے گی, 2-4 جملے تشریح کے اور پھر مصائب کی طرف. فرمایا ہم سر کیا ذرے کو رخ بازو شہ سے. انیس کائنات کا چکر لگایا پورا اس ایک مصرے میں انیس نے. فکر انیس کو سمجھیے. ہم سر کا مطلب کیا ہے؟ ہم پلہ. ہم سر یعنی ہم پلہ. ہم سر کیا ذرے کو. ذرہ کیا ہے؟ سورج. آپ نے کیا کہا؟ سورج کی طرح ہے عباس کا چہرہ, تو تم نے برابر کر دیا سورج کو عباس کے چہرے کے. سورج کی حقیقت کیا ہے؟ سورج ایک ذرہ, حقیر سا گرد کا ذرہ. ہم سر کیا ذرے کو. عباس کا چہرہ کیا ہے؟ عباس کا تعارف سمجھ دو پہلے. عباس نام ہے حسین کے ہاتھ کا, عباس نام ہے حسین کے بازو کا, عباس نام ہے حسین کی طاقت کا, عباس نام ہے حسین کی مرضی کا, عباس نام ہے حسین کی روح کا, عباس نام ہے حسین کی مشیت کا, عباس نام ہے حسین کے ارادے کا. ہم سر کیا ذرے کو رخ بازو شہ سے, کھوئے دور شہوار بھی پنجے سے مجھے کہ. یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ ذرے کو لا کر عباس کے چہرے سے ملا دیا. یہ عباس کا چہرہ کیا ہے؟ عباس کا چہرہ ہے, کس کا چہرہ؟ بازو رخ شہ ہے. یعنی عباس کا تعارف یہ کہ عباس کی شخصیت ہے حسین کی طاقت, حسین کی قدرت. حسین کی طاقت کے چہرے کو تم کہہ رہے ہو سورج ہے. دنیا کو ایک طرف تو لڑا. اب سورج کی تعریف سن لیجیے, بس آخری بند اور پھر مصائب پہ آتا ہوں. سورج انیس کی نظر میں کیا ہے جب حسین کے سامنے آئے؟ دنیا کو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں آئے. اب یہ مجھے ابھی یاد آ گیا, مجھے بتانے دیجیے, میں ارادہ نہیں تھا, بالکل ابھی یاد آیا ہے. خدا میں کیا کروں؟ دنیا کو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں, آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں, بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں, انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں. حسین کربلا کے میدان میں فرمانے, انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں. طاقت اگر دکھاؤں رسالت مآب کی, رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھالا آفتاب کی. میرے نانا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا, ارے میں سورج کو اٹھا کر زمین پہ لاؤں 2 ٹکڑے کر دوں. حسین آپ رسول خدا سے آگے بڑھ گئے. رسول خدا سے آگے نہیں بڑھا. طاقت اگر دکھاؤں رسالت مآب کی. حسین نام ہے قدرت رسالت مآب کا. وہ جو چاند 2 ٹکڑے کیا تھا نا نانا نے مکے میں, وہ ایک خفیف سی طاقت کی جھلکی تھی. رسول کی اصل طاقت مکے میں نہیں تھی چاند کو 2 ٹکڑے کیا. رسول کی اصل طاقت کا نام ہے حسین ابن علی, حسن ابن علی, علی مرتضیٰ سیدہ کونین پہلو عصمت و طہارت ہے, علی مرتضیٰ پہلو شجاعت ہے, حسن پہلو ہیبت و سعودت ہے, حسین ابن علی پہلو شجاعت ہے. یہ رسول کی ذات کی کرنیں ہیں, اور ان کی ذات کی کرن ہے عباس. تم عباس کو ملا رہے ہو سورج سے. ہم سر کیا ذرے کو رخ بازوئے شہ سے, کھوئے دور شہوار بھی پنجے سے مجھے کہ. اب دور شہوار پنجے اس مصر کو چھوڑ دیجئے. یہ اب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم پہنچ چکے ہیں, تو اجازت دیجئے آپ کہ میں البتہ ایام یہ شہزادیوں کے مصائب کے ہیں, لیکن انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ پڑھ دوں گا آپ کے سامنے, تو حضرت ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہو جائے کہ حضرت ابو الفضل عباس کون ہے. مدینہ میں ایک شخص رات کے وقت داخل ہو رہا ہے, حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے, مومن ہے, محب اہل بیت ہے. دیکھا کچھ عماریاں اونٹوں پر ہیں اندھیرے میں, اور ایک بڑا اچھا خاصا قافلہ ہے. یہ 2-4 اونٹ نہیں ہیں, 2-4 گھوڑے نہیں ہیں, اچھا خاصا قافلہ ہے. کچھ غلام دکھے ان کو, اس شخص کو. یہ اپنے باغات کو اور نخلستان کو دیکھ کر واپس آ رہا تھا. کہا کہ قافلہ کس کا ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کا. کہا کہ حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ کہا کہ مکے کی طرف. آپ جانتے ہیں نا کہ جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو مولا نے اپنے قافلے کو تیار کیا اور 27 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ سے باہر نکلے, اس شخص نے دیکھا کہ قافلہ کس کا ہے, غلاموں سے پوچھا. کہا کہ حسین کا قافلہ. کہا خیریت کہاں؟ کہا کہ مکے کا قصد ہے, رجب شعبان رمضان شوال ذیقعت, تو ذیقعت میں پہنچیں گے تقریباً 1.5-2 مہینے میں. زیارت خانہ خدا, زیارت قبر پیغمبر سے فارغ ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں. کہا کہ اچھا.
تو میں بھی مولا کے ساتھ چل سکتا ہوں. دیکھیے عجیب انسان ہے, بتا نہیں رہا گھر جا کر کہ کیا سلسلہ ہے. ہو سکتا ہے گھر والا کوئی نہ ہو, دولت ہے, مال ہے, وصیت کر کے جاؤں. کہا کہ میں بھی حسین کے ساتھ چل سکتا ہوں. اب جو جملہ میں کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کہا کہ بھائی دیکھو, حسین نے اس قافلے کا نگراں تمام امور جو ہیں وہ حسین کے چھوٹے بھائی عباس ابن علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. ہم عباس کو بلاتے ہیں, اگر عباس نے اجازت دے دی تو تم ساتھ چلنا. غلام, اس نے کہا کہ میں ٹھہرا ہوں. یہ غلام گئے اور کہا کہ مولا آپ ایسا سلسلہ ہے. مولا عباس آئے, گفتگو کی, ہاں بالکل تیار ہو جاؤ. قافلہ چلا. اور مورخین نے اکثر یہ واقعات لکھے ہیں جستہ گریختہ کہ کبھی جب یہ قافلہ رکتا تھا تو ایک نوجوان خوبرو بلند قد تنومند شہ سوار حسین کے خیمے کے پاس بھی جا رہا ہے, زینب کے خیمے میں بھی داخل ہو رہا ہے, علی کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ تمام ان کے کاموں کو انجام دے رہا ہے. حسین ابن علی پر جب کوئی کام آتا ہے تو وہ عباس سے کہتے ہیں لہٰذا یہ جو قافلہ چل رہا ہے نا, جناب زینب کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تھی, آرام کرنا ہے, محمل کو بٹھانا ہے, پانی پینا ہے, جناب زینب پیغام بھجواتی تھی بھیا تک, اپنے بھائی تک. مولا ابو الفضل عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے تھے اور تمام ضروریات کو جناب زینب کی بہم پہنچاتے تھے. انیس نے آپ کا گریہ ہو گیا, مجلس ہو گئی. خدا پروردگار آپ کو حضرت ابو الفضل عباس کی شفاعت نصیب فرمائے کہ ایک دفعہ انیس نے, یہ میں مولا عباس کے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں, مجھے آغاز کرنے دیجیے. فرمایا کہ مدینے سے جب رخصت ہوئی جناب زینب, پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر, فضات ہی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر, تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر, فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے, نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. ایک دفعہ نالین اٹھائی ابو الفضل عباس نے. یہ مدینے کی رخصت ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ شہزادی نے برداشت کس طرح سے کیا ہوگا. اگر ایک بھیا حسین کا جنازہ ہوتا ہم کہتے شاید زینب کو صبر آ جاتا, لیکن ایک دفعہ جب بی بی کو قتلگاہ سے گزارا گیا, ایک دفعہ حسین کے لاشوں پر نظر پڑی, علی اکبر کے لاشوں پر نظر پڑی, دریا کی ترائی پہ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں پر نظر پڑی, عہد و محمد کے لاشوں پر نظر پڑی, 18 جوانان بنی ہاشم پر نظر پڑی. عزیزان گرامی, مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے, جب کوئی خاتون ہو بڑی موقر, بہت مؤدب, بہت مہذب, بہت پاکیزہ, تو گھر کا کوئی نہ کوئی مرد جب آخری دیدار کے لیے لاتا ہے تو 2-3 مرد بازو پکڑ کر لاتے ہیں. یہ خاتون عفیفہ مخدرہ کبھی بھائی کے گلے لگتی ہے, کبھی چھوٹے بھائی کے گلے, کبھی بھانجے کے, کبھی بھتیجے کے, کبھی باپ کے. لیکن عزیزوں مجھے اس سوال کا جواب دو, جن بھائیوں کے گلے لگ سکتی, اور ایک بقی میں ہے, ایک گودال میں ہے, جن بھتیجوں سے تسلی حاصل کر سکتی, کسی کے سینے میں برچی ہے, کوئی ترائی پر پڑا سو رہا ہے, کسی کا لاشا پامال ہوا. واغفر ما خطنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے تجھے بریدہ ہاتھوں کی قسم دیتے ہیں ابو الفضل عباس کے, شکستہ سر کی قسم حضرت ابو الفضل عباس کے. جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی تمام عزاداریوں کو جو انہوں نے انجام دی, جو ان کے گھر کی خواتین عزاداریاں انجام دے رہی, جتنے بھی لوگ عزاداری میں مشغول ہیں, پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. پروردگار جس مومن مومنہ نے, انتظامیہ نے, فروغ ایمان ٹرسٹ, ان کے تمام جو سرکردہ افراد ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر, ادنا سے ادنا عہدے پر, جنہوں نے اس فرش کو بچھایا, جو بھی زحمت کی, پروردگار ان سب کو حضرت ابو الفضل عباس کی جانب سے اجر جزیل عطا فرما. اس عزاداری کو امام زمانہ کی بارگاہ میں تسلیت تعزیت کا باعث قرار دیں. سیدہ کونین رسول خدا جناب خدیجہ حضرت ابو طالب فاطمہ بنت اسد امام حسن کی بارگاہ میں باعث تسلیت و تعزیت قرار دیں. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. پروردگار یہاں پر اگر کوئی تنگ دست ہے, نادار ہے, قرض دار ہے, پریشان حال ہے, بے اولاد ہے, بے روزگار ہے, کسی مشکل میں گرفتار ہے, اس کی مشکلات کو دور فرما.
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ پروردگار ہمارے اس خالصانہ سلام کو، عاجزانہ سلام کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں میں چہاردہ معصومین کے عزادار، ان کے موالی، ان کے محبین، ان کو پیدا کرتا رہیو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے درود۔